آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ؟ سب سے رزق کی تنگی کا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے نہیں ہے، اور بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے یا بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رزق ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، یعنی برکت نہیں ہے، تو بات گھوم کے وہیں چلی جاتی ہے مالی تنگ دستی کے اوپر۔ یعنی بات ادھر سے شروع کرو چاہے بات ادھر سے شروع کرو، تو اس کا آخری سرا کیا ہے کہ مالی تنگ دستی۔ میں دو باتیں آپ حضرات کو یا دو نقطے آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں، اگر وہ نقطے سمجھ آگے تشخیص ہو جائے گی پھر علاج بھی ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، میں نص قطعی سے سمجھا دیتا ہوں مسئلہ۔ ومن اعرض عن ذکری، ومن بولو، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، سمجھ آ گئی؟ یعنی منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ منہ ادھر کر لیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اعراض کرنا۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ، پھر بے شک میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تیری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دوں گا۔ اب اللہ والوں مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا تمہاری رام کہانی سنوں؟ حضرت صاحب ہاتھ بڑا تنگ ہے گا، ہاتھ بڑا تنگ ہے گا۔ آپ مجھے بتائیں گے ہم قرآن کی مانیں یا ان کی مانیں؟ ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن کی ماننی۔ اللہ نے جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے تمہارے اوپر مالی حالات تنگی کے آ جائیں گے۔ ابھی میں نے رونا رویا ہے کہ ہمارا گھر بے نمازی، ہماری دکانوں پہ ملازم بے نمازی، ہماری فیکٹریوں میں لیبر بے نمازی، ہمارے حکومت کے ایوان بے نمازی، ہماری عدالتیں بے نمازی، ہمارے اسکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی، تو رزق کہاں سے آ جائے گا؟ رزق کہاں سے آ جائے گا؟ تو اللہ والو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ تویزوں کے ساتھ رزق کا حل ہو جائے گا، تو پھر یا تو یہ قرآن کی آیت کو ٹھکرانا پڑے گا یا پھر یہ قرآن کی آیت کو بدلنا پڑے گا۔ تو کوئی مائی کا لال ہے یہ دو کام کر سکتا ہے، تو جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر قرآن بدل نہیں سکتے، قرآن کی کوئی نئی آیت اللہ سے منگوا نہیں سکتے، اس کو کل عدم قرار نہیں دے سکتے، تو پھر کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے وہ مان لو اور دل سے مان لو کہ اللہ کے ذکر کی طرف آجو۔ جتنی غفلت والی زندگی گزارو گے اللہ کی رحمت ہوگی نہیں۔ رحمت، سلامتی، برکت، رحمت، سلامتی، برکت کس کے ساتھ ہے؟ ابھی میں نے کتنی بار بیان میں بھی کہا، حضور کے ذکر کے ساتھ۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا رنگ ہوگا؟ کیا رنگ ہوگا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ آج جتنے بھی حضرات آپ میں سے مالی تنگ دستی کا سوال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں نے بتایا دو ہی ہے نا، کہ ایک سرے سے نہیں ہے اور ایک کیا ہے، یعنی کوئی نوکری کو کاروبار ہے لیکن کیا قاری صاحب پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی۔ تو بھائی پوری نہیں پڑتی تو کسی نے تمہیں دے تو نہیں دینا، تو کسی کے دیے پوری پڑتی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا حساس پروگرام یا کوئی اور اس طرح کے ہیں،
یا کوئی اور محلے میں کوئی ایسا مخیر حضرات رہتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، کیا ان کی پوری پڑ گئی ہے؟ ان کی پوری پڑ گئی ہے؟ یا فقیر سڑک پہ روڈ پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری پڑ گئی ہے؟ اللہ والو پوری اسی کی پڑتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس کو مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا، جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر، اللہ تیرے مال میں کثرت بھی لے کے آئے گا، اللہ تیرے مال میں برکت بھی لے کر آئے گا۔ مال میں کثرت بھی آئے گی، مال میں برکت بھی آئے گی۔ اب یہ پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضرت صاحب میرا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، حضرت صاحب ہمیں بندش ہو گئی ہے، ہمیں بندش ہو گئی ہے۔ اللہ والو جتنے بھی لوگ پہلے مر گئے یا آج مرے ہیں، آج کے دن میں ان کے مرنے کا کوئی بہانہ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو بہانہ ہے نا۔ کوئی شوگر سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی حادثے سے مرا ہے، کوئی خودکشی کر کے مرا ہے، کوئی ڈوب کے مرا ہے، کوئی بہانہ تو ہے۔ اب اللہ ناراض ہو گیا ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے، اب کوئی بہانہ تو بننا ہے۔ کوئی تیرے سے پیسہ لے گا وہ پیجے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، ڈکیتی ہوگی مال لٹ جائے گا، ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ تو نے کسی کو ادھار دیا، دکان کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی فصل ہے، ادھار دی، انہوں نے ادھار پی لیا، ہاتھ تنگ ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ تو نے مال سٹاک کیا، اس کا ریٹ کم ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا۔ تو ملازمت کرتا ہے، تیرے باس نے 3-4 جو ہے تنخواہیں روک دی، تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ اللہ والو کوئی بہانہ تو بننا ہے۔ تو آپ کی نظر بہانے پہ ہے، اللہ کے امر پہ، اللہ کے حکم، اللہ کے قرآن پہ کیوں نہیں جاتی کہ میں اللہ کو راضی کروں؟ اللہ یہ بہانہ دور کر دے گا۔ بہانہ بھی تو اللہ کے امر سے بنا ہے نا۔ تو جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے اس کے ذکر کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، تو کیا ہو جائے گا؟ جب بہانہ ختم ہو جائے گا، رکاوٹ ختم ہو جائے گی، تو رزق کھل جائے گا۔ پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کثرت بھی دے گا، تو ذکر کی کثرت کرے گا، اللہ مال کی کثرت کرے گا۔ اور اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ ابھی میں نے قرآن پڑھا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ تو جب تو اللہ کا نام لے گا، اللہ تیرے مال میں برکت، ذکر کی کثرت کرے گا، تجھے مال کی کثرت ملے گی۔ پھر دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ تیرے مال میں برکت بھی ڈال دے گا۔ پھر وہ برکت والا مال جب تو کھائے گا، تجھے برکت والے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، نیک اعمال کی توفیق ملے گی، نماز کی توفیق، حج کی توفیق، عمرے کی توفیق، اولاد فرما بردار، بیوی فرما بردار، سارے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی غفلت سے نکلیں۔ اگر ہم تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلا مسئلہ ہم نے کون سا حل کرنا ہے؟ غفلت کو دور کرنا ہے۔ لگتا ہے کہ میں نے اتنا بولا ہوں کہ سمجھ نہیں آپ کو آئی۔ اگر مالی تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو پہلے کون سی اپنے اندر خامی دور کرنی پڑے گی؟ غفلت کو۔ جب غفلت کو دور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا مسئلہ
حل ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ سمجھ آ گیا۔ اب دو باتیں آ گئی۔ ابھی میں نے بیان کے اندر جو درود پاک بھی میں نے بیان کیا، اس میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ذکر رسول۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ذکر رسول۔ اللہ کو دو ذکر پسند ہیں۔ کتنے ذکر پسند ہیں؟ دو، یعنی محبوب، جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی اذکار اپنی جگہ پہ، ان کی شان، عظمت، فضائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کو دو ذکر بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ذکر رسول، ذکر رسول۔ تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پہلی تشخیص ہماری ہو گئی کہ ہمارے اوپر جو مالی تنگ دستی، بے برکتی آ رہی ہے، وہ کس وجہ سے؟ ہماری غفلت کی وجہ سے۔ تو غفلت دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ذکر۔ تو ذکر اللہ کو کون سے دو محبوب ہیں؟ پہلا ذکر رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے مالی تنگ دستی سے نکلنا ہے تو ہمیں ذکر رسول کرنا پڑے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھو گے، اللہ مالی تنگ دستی سے نکال دے گا۔ اور دوسرا ذکر جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے سے کثرت سے بخشش مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے میرے سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ روزے کے ساتھ ہے، ایک بندہ باہر اپنا مال یوں بانٹ رہا ہے، یہ دونوں اعمال بہت بڑے ہیں، اور ایک بندہ اندر بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ معافی مانگنے والا اللہ کو محبوب ہے، اس کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے یہ دو اذکار ایسے ہیں جن کی کوئی رجت نہیں ہے، جن کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جتنا بھی پڑھو، 1 کروڑ بھی روزانہ کا پڑھو، 50 جو کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ دونوں نظام، درود پاک اور استغفار، یہ دونوں نظام رحمت کے ہیں۔ تو ابھی بھی میں نے بیان میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رحمت سے دوری۔ تو جب رحمت ہی چھم چھم برسے گی تو رزق بھی چھم چھم پھر گھر میں دروازے توڑ کے داخل ہوگا۔ اگر آپ دکان کرتی ہیں، گاہکوں کا رش نہیں ختم ہوگا۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے، اپنے کوئی دفتر ہے اس پہ بیٹھ کے، اپنی کوئی فیکٹری ہے، اپنا کوئی ذمہ دارہ ہے، تو کیا کرو؟ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹا اور کم ذکر ہے، دونوں میں نے جوڑ کے بتا دی ہیں۔ اور اگر اللہ آسانی کرے تو پھر کیا پڑھو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر اللہ اور ہمت دے دیتے، آپ کہتے ہیں میرے مسئلے جلدی حل ہوں، تو پھر کیا کرو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو، ان دو اعمال سے بڑھ کے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی۔ جب دکان پہ گاہکوں کا رش نہیں ہے، آسانی ہے، دفتر میں آسانی ہے، کاروبار کی جگہ پہ آسانی ہے، تو یہ والا عمل کرو۔ چل پھر رہے ہیں، مصروفیت ہے، گاہکوں کو سودا دکھا رہے ہیں، کام کا وقت ہے، تو درود ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس وقت کیا کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ کپڑا
دکھاتے جاؤ بی یہ دیکھو باجی یہ دیکھو یہ نیا ڈیزائن آیا ہے، اور پڑھتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور کوئی دکان ہے، کسی بھی طرح کی دکان ہے، دکان پہ بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اس کے لیے وضو کی قید بھی نہیں ہے، عورتیں ہیں تو نپاکی کی قید بھی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اور جب میں نے بولا کہ جب آسانی ہو تو پھر کیا کرو، درود ابراہیم کے ساتھ سید الاستغفار پڑھو، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مالی بندش سے اللہ آزاد فرما دے گا۔ میں نے قرآن مجید سے بھی آپ کو سمجھا دیا، اور دو اعمال بھی آپ کو وہ بتا دیے جو دو اعمال اللہ کو محبوب ہیں۔ سونا دیے آپ کو، سونا، دیسی گھی دیے آپ کو، پیروں کا بتایا ہوا، بابے کسی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں دیا، وہ وظیفہ بتایا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ درود کس کا وظیفہ ہے؟ اللہ کا۔ اور استغفار کس کا وظیفہ ہے؟ کملی والے کا۔ تو میں نے ایک وظیفہ حضور کا دے دیا ہے، ایک وظیفہ حضور کے خدا کا دے دیا ہے، بتاؤ اور آپ نے کیا لینا ہے؟ پھر بھی اگر آپ کے مسئلے حل نہیں نہ ہوتے تو پھر آپ کو ہی حل ہونا پڑے گا۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سونے ہونے بھی اجازت ہے۔